اللہ ہدایت دیتا ہے من اتبع، ان لوگوں کو، من اس شخص کو، اتبع جو پیچھے چلا، رضوانہ اللہ کی رضامندی کے، اس کو رہنمائی کرتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، چلاتا ہے، سبل السلام، سلامتی کے راستوں پر اس کو چلاتا ہے، ویخرجہم، اور ایسے لوگوں کو اللہ نکالتا ہے، من الظلمات، اندھیریوں سے، الی النور، روشنی کی جانب۔ جو اس کتاب کو مانے اور اللہ کے پیغمبر کو مانے، پروردگار ان کو کیا کرتا ہے؟ سلامتی کے راستوں پر چلاتا ہے، اور کفر کی اور شرک کی اور دوسرے رسم و رواج کی اندھیریوں سے نکالتا ہے، اور ایمان کی لائٹ میں لاتا ہے بإذنہ ہی، اپنے حکم سے، ویہدیہم، اور اللہ ان کی رہنمائی کرتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی جانب۔ سیدھا راستہ ہے صراط مستقیم، ایک اللہ کو مانا جائے اور اس کے نبیوں کو نبی ہی مانا جائے، اس سے آگے کا درجہ نہ دیا جائے، تو اگر کوئی اس کے آگے کا درجہ دے دے وہ سیدھے راستے پر نہیں رہا۔ لقد کفر، یقیناً کفر کیا، پکی بات ہے، الذین، ان لوگوں نے، قالوا، جنہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، هو المسیح ابن مریم، وہ مسیح ابن مریم ہی ہے۔ جی ہاں، یہ عیسائیوں میں نے کہا الگ الگ فرقے ہیں، کچھ تین خدا مانتے ہیں، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ہی خدا ہیں، اللہ ہی حضرت عیسیٰ ہے اور حضرت عیسیٰ ہی اللہ ہے، الیاذ باللہ۔ فرمایا یہ پکے کافر ہو گئے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہا۔ قل، آپ ان سے فرمائیے، یہ تو بتاؤ، فمن یملک، تو کون مالک ہے، کون اختیار رکھتا ہے، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، شیئن، کچھ بھی، ان ارادہ، اگر ارادہ کرے اللہ، ان یہلکا، کہ وہ ہلاک کر دے، المسیح ابن مریم، مریم کے بیٹے حضرت مسیح کو، وامہ، اور ان کی والدہ کو، جو خدا ہوگا اس کو کوئی ہلاک کر سکے گا؟ جو خدا ہوگا اس کو کوئی مار سکے گا؟ مگر کیسے عقل کے اندھے، عقل کے کورے۔ ایک طرف آج کے عیسائی یہ یقین کرتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا گیا، کانٹوں کا تاج بھی پہنایا گیا، ان کے چہرے پر بھی تھوکا گیا، اور پھر ان کو راستے میں دھکے مار مار کر لے جایا گیا، تو دوسری طرف خدا بھی کہتے ہیں اگر اللہ ہلاک کرنا چاہے حضرت مسیح کو، حضرت ان کی والدہ حضرت مریم کو، وہ من فی الارض، اور ان تمام لوگوں کو جو زمین میں، جمیعاً، سب کے سب کو، کون بچائے گا؟ کس کے پاس اختیار ہے؟ کون کہے حضرت مریم انتقال فرما گئیں، دنیا سے چلی گئیں، کوئی بچا سکا؟ للہ ما ملک السماوات والارض، وللہ، اور اللہ ہی کے لیے، ملک السماوات، آسمانوں کی بادشاہی، والارض، اور زمین کی بادشاہی، وما بینہما، اور اس کے بیچ کی پوری کائنات کی بادشاہی۔ اللہ بادشاہ ہے، شاہ مطلق ہے، اور قادر مطلق ہے، جو کرنا چاہتا ہے سو کر گزرتا ہے، اس کے مقابلے میں کیسے کوئی خدا ہو سکتا ہے جو انتقال کر جائے، ہلاک ہو جائے؟ یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، مطلب اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، تو اس پر تم نے ان کو خدا کہنا شروع کر دیا؟ اس کی مرضی، جیسا چاہے ویسا پیدا کرے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہا اور خدا کا بیٹا کہا، مریم علیہ السلام کو خدا کی بیوی اور پتہ نہیں کیا کیا کہا، اور خدا کی ماں کہا۔ فرمایا اتنا ہی نہیں، سارے یہودی اور عیسائی عجیب بے وقوفی میں مبتلا ہیں۔ وقالت الیہود، اور کہا یہودیوں نے، والنصارى، اور کہا عیسائیوں نے، نحن ابناء اللہ، ہم سب کے سب بیٹے ہیں اللہ کے، واحباؤہ، اور اس کے محبوب ہیں۔ یہ واو بھی تفسیر کے لیے ہے، بیٹے ہیں یعنی اس کے پیارے ہیں، اس کے لاڈلے ہیں۔ خالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا نہیں کہتے، پیار کے طور پر تو ہر یہودی اور ہر عیسائی اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہا ہے، اور آج کے عہد عتیق میں بھی اور عہد جدید میں بھی، یعنی پوری بائبل میں بار بار دونوں کا تذکرہ۔ یہودی بھی کہتے ہیں ہم خدا کے بیٹے ہیں، یعنی ہمارا اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہے جیسا باپ اور بیٹے کا ہوتا ہے، یعنی ہم اس کے بہت لاڈلے ہیں، سلبی بیٹے نہیں۔ قل لما، آپ فرما دیجئے اگر تم بیٹے ہو یعنی محبوب ہو، فلما یعذبو، تو کیوں عذاب دیتا ہے، تم کو بذنوبکم، تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ، کیا محبوب کو کوئی سزا دیتا ہے؟ اور تم میں سے کتنے لوگوں کو بندر اور سور بنایا گیا، اور کتنے لوگوں کو قتل کیا گیا، یہ سزائیں کیوں ملی تم کو؟ بل انتم بشر، بلکہ تم انسان ہو، ممن خلق، اس مخلوق میں سے جس کو اللہ نے پیدا کیا، یغفر لمن یشاء،
اللہ معاف کرتا ہے لمن یشاء جس کو چاہتا ہے، ویعذب من یشاء اور سزا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تمہارا ایسا تعلق نہیں ہے کہ تم کو اللہ سزا دے ہی نہیں سکتا ہے، تم معافی ہو جاؤ گے، نہیں نہیں، اللہ جس کو چاہے گا اس کو سزا دے گا، جس کو چاہے گا معاف کرے گا۔ کیوں؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے ملک السماواتی آسمانوں کی بادشاہی، والارض اور زمین کی بادشاہی، وما بینہما اور اس کے بیچ کی بادشاہی، وإلیہ المصیر اور اسی کی طرف لوٹ کر کے جانے کی جگہ ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہ شاہ مطلق ہے، جو چاہے سو کرتا ہے، اس سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ یا اہل الکتاب، یہاں تک ڈانٹ تھی، پھر ان کو مخاطب کیا گیا، ابھی پیچھے کیا گیا تھا او اہل کتاب مان جاؤ، میرے حبیب آ چکے ہیں، الآخری کتاب آ چکی ہے۔ پھر فرمایا یا اہل الکتاب، او اہل کتاب، قد جاء یقیناً آ چکا کم تمہارے پاس رسولنا ہمارا رسول، یبین کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، وہ لکم تمہارے لیے، علی فترۃ من الرسل اس زمانے میں، فترۃ جو رسولوں کے آنے کی بندش کا زمانہ تھا، فترت وہ دور جس میں رسول آنے بند ہو گئے ہوں، رسولوں کے آنے کے بندش کے دور میں ہمارے رسول آئے ہیں، مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 570 سال گزر گئے تھے، کوئی رسول نہیں آیا تھا، اس کے بعد میرے پیغمبر آئے، اور کیوں آئے؟ ان تقولوا، اس وجہ سے کہ تم نہ کہنے لگ جاؤ۔ دیکھیے نہ کس کا ترجمہ ہے، یہ عربی گرامر کے اعتبار سے یہاں لا چھپا ہوا ہے، اور ایسے بہت سارے مقام ہوتے ہیں، آپ کہیں گے کیسے پتہ چلے گا؟ ذوق سلیم جو تھوڑا سا عربی سے قریب ہو جائے وہ خود سمجھتا ہے کہ یہاں لا چھپا ہوا ہوتا ہے۔ یا اہل الکتاب، او اہل کتاب میرے پیغمبر آ چکے، اور کیوں آ چکے؟ ان تقول، تاکہ ان تقولو کہ تم نہ کہنے لگ جاؤ، ما اجاءنا نہیں آیا ہمارے پاس، من بشیر ان کوئی خوشخبری دینے والا، آیا ہی نہیں کوئی کہ ہمیں خوشخبری دیتا کہ اگر مانو گے تو تمہیں جنت ملے گی، ولا نذیر اور نہیں آیا ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا، کوئی آتا جو کہتا کہ اگر نہیں مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ فقد تو یقیناً آ چکے ہیں کم تمہارے پاس، کون؟ بشیر بھی آ چکے ہیں، ونذیر اور نذیر بھی آ چکے ہیں، اور دونوں سے اشارہ کس کی طرف؟ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب۔ وہ ماننے والوں کو خوشخبری دینے والے ہیں، اور نہ ماننے والوں کو جہنم سے ڈرانے والے ہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ پہلے انبیاء، بہت سارے انبیاء حضرت اسحاق علیہ السلام کے خاندان میں بنی اسرائیل میں بھیج دیے، اب اپنے پیارے نبی امام الانبیاء خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بھیج دیے۔ اوپر وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں۔ فرمایا محبوب وہ ہوتا ہے جو محب کی ہر بات کو مانتا ہے۔ تم اللہ کے پیارے ہو اور اللہ کے حکموں کی کس طرح نافرمانی کرتے ہو، اور اللہ کے دین کی کس طرح دھجیاں اڑاتے ہو۔ چلو آج کی بات نہیں، پچھلی بات سنو، پچھلے دور میں بھی تم نے کون سے دین پر عمل کر کے دکھایا؟ کہتے تھے چلو ہم بڑے کمزور نکلے، مگر ہمارے بڑے تو بڑے تھے۔ فرمایا بڑوں کا بھی سنو۔ وَإِذْ قَالَ اور یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی او میری قوم، اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو۔ اور یہ ہم کو بھی یاد دلایا جا رہا، ابھی پیچھے ہم کو کہا تھا اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ علیکم جو اللہ نے تم پر نعمتیں کی ہیں، نعمت مصدر ہے اس لیے ہم ترجمہ جمع بھی کر سکتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، علیکم جو تم پر ہے، اذ جعل جب بنایا اللہ نے، فیکم تم میں، انبیاء بہت سارے نبی، کتنے نبی بنائے تمہارے بیچ میں، اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا، 4000 نبی آئے ایک ہی قوم میں، وجعل اور بنایا اللہ نے تم کو ملوکن بادشاہ، یہ نہیں کہا تم میں سے بادشاہ بنایا بلکہ تم کو بادشاہ۔ کیوں؟ کسی برادری کا ایک بادشاہ ہو تو پوری قوم سمجھتی ہے کہ ہماری بادشاہی ہے، ہمارے ہاں راجا، سبحان اللہ، اسی کی بین دلیل۔ وجعل اور تم کو بادشاہ بنائے، یعنی تم میں سے بنایا، بعض بادشاہ بنے تو گویا سارے بنے، اور دوسرے حضرات نے کہا کہ تم کو وہ نعمتیں عطا فرمائی جو بادشاہوں کو دی جاتی ہیں، وآتاکم اور اللہ نے تم کو دیا ما وہ نعمتیں لم یؤتی جو نہیں دی احدا من العالمین دنیا جہان میں سے کسی کو بھی، مثلا منہ اور سلوہ کسی کو نہیں ملا، تم کو ملا، اور بادلوں کا سایہ تم کو ملا، اور اسی طریقے سے جو توحید کی نعمت 4000 نبیوں کے ذریعے سے تم کو دی گئی وہ کسی کو نہیں۔ یا قومی، لیکن 4000 یہ بعد کے بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہی نعمتیں اوپر والی۔ یا قومی
اے میری قوم ادخلوا داخل ہو جاؤ الارض المقدسہ پاک زمین میں. یہ پاک زمین کون تھی؟ فلسطین کی زمین اور پورے شام کی زمین. مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے بنی اسرائیل کو لے کر کے نکلے، بحر کلزم پھٹا اور یہ پار ہوئے، اور پھر وادی سینا سے ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر فلسطین کے قریب پہنچ گئے. فلسطین اور شام کون تھی؟ ان کے باپ دادا کی جائیداد، ان کے باپ دادا کی زمین تھی. کنعان میں یہ پہلے رہتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر گئے تھے، لیکن اب وہاں ایک دوسری قوم آباد ہو گئی تھی، اس کو عمالقہ کہتے ہیں. اور تھے بھی وہ بڑے لمبے تڑنگے، کہا جاتا ہے کہ قوم عاد کے باقی لوگوں میں سے تھے، بڑے جسامت والے لوگ تھے. موسیٰ علیہ السلام جب اس کی بارڈر پر پہنچ گئے، قریب پہنچے، تو فرمایا کہ داخل ہو جاؤ اس زمین میں. داخل ہونے کا مطلب اب یہاں تک آ چکے ہو، جہاد کرو. لیکن ایک بات یاد رکھو، تم تھوڑا بہت ان کے ساتھ ہمت کے ساتھ بھیڑ جاؤ، اللہ نے تمہارے لیے فتح کو لکھ دیا ہے. اللہ تی وہ زمین کتب اللہ لکھ دی ہے اللہ نے لکم تمہارے لیے. ولا ترتدوا اور واپس نہ پلٹو تم علی ادبارکم اپنی پشتوں پر، پلٹنا نہیں. فتنقلبوا اگر یہاں سے واپس لوٹو گے تو لوٹو گے خاسرین نقصان اٹھانے والے بن کر. اللہ اکبر. کہتے تھے ہم بزرگوں کی اولاد ہیں، فرمایا یہ تمہارے بڑے تھے. کیا جواب دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو؟ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا یا موسیٰ علیہ السلام ان فیہا قوما جبارین، بے شک اس میں ہیں قومن ایسے لوگ جبارین جو بڑے طاقتور ہیں. طاقتور ترجمہ یہاں ہوگا بڑے سخت قسم کے، لمبے تڑنگے جسامت والے لوگ ہیں، ہم نہیں جا سکتے وہاں، ان سے کیسے لڑ سکتے ہم. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا وَإِنَّا اور بے شک ہم لن ہرگز ندخلا نہیں داخل ہوں گے ہاں اس زمین میں، حتی یخرجوا منہا یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکلے. مطلب آپ نے اتنے معجزے دکھائے، لاٹھی ماری 12 چشمے نکلے، لاٹھی ماری دریا پھٹا، سمندر پھٹا، ہم پار ہو گئے. ایک معجزہ اور دکھائیے، ان کو وہاں سے نکال دیجئے. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا پس اگر وہ نکل جائیں گے منہا اس میں سے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ تو بے شک ہم ہیں داخل ہونے والے. سب برابر نہیں ہیں، کچھ نیک لوگ بھی. قال رجلان کہا دو آدمیوں نے، من الذین ان لوگوں میں سے، یخافون جو ڈرتے تھے اللہ سے، جن کو اللہ کا خوف تھا، نافرمانی کا خوف تھا. انعم اللہ اور اللہ نے انعام کیا تھا علیہما ان دونوں کے اوپر، ان کو اللہ نے استقامت عطا فرمائی تھی، تقوی عطا فرمایا تھا. یہ دو لوگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ادخلوا، او لوگوں کیا ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانو، داخل ہو جو علیہم ان لوگوں پر، البابا گیٹ سے. گیٹ کا مطلب کہ دروازے تک تو پہنچو، وہاں تھوڑا سا تم سے اللہ کام لے گا، ملک فتح ہو جائے گا، پہنچو تو صحیح. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ تو جب تم داخل ہو جاؤ گے اس میں، گیٹ سے اندر گھسو گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ تو بے شک تم ہو جاؤ گے غالب آنے والے. اللہ غالب کرنے والا ہے. تم ان کی جسامت کو نہ دیکھو، اپنی کمزوری کو نہ دیکھو، اللہ کی طاقت پر نظر رکھو. یہ دو لوگ کون تھے جنہوں نے یہ زبردست تقریر کی؟ حضرت یوشع بن نون اور حضرت کالب بن قنا، اور یوفنا الگ الگ نام لکھتے ہیں. کالب بن قنا مشہور، کالب چھوٹے کاف سے بھی لکھتے ہیں، بڑے سے بھی، واللہ عالم اکثر چھوٹے سے. کالب بن یوکنا، یہ دو حضرات کھڑے ہو گئے اور ان کو اللہ نے بعد میں نبوت بھی عطا فرمائی، اور اللہ نے پھر انہی کے ذریعے سے اس ملک کو فتح بھی فرمایا. انہوں نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ لوگو، داخل ہو جاؤ. وعلی اللہ اور اللہ ہی کے اوپر، فتوکلوا تم بھروسہ کرو، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان لانے والے ہو. قالوا یا موسیٰ کہاں ماننے والے تھے؟ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام انا لن ندخلها انا بے شک ہم لن ندخلها ہرگز داخل نہیں ہوں گے ہاں اس زمین میں، ابداً کبھی بھی، ما داموا جب تک وہ ہیں وہاں، فیہا اس زمین میں، داموا رہیں گے وہ، فیہا اس میں، تب تک ہم نہیں جائیں گے. سیدھی بات ہے. فاذهب تو بھی جا، انت تو وربک اور تیرا خدا بھی جائے. بڑا گستاخانہ جملہ. فقاتلا تو اور تیرا خدا دونوں مل کر جنگ کرو. انا ہاہنا قاعدون بے شک ہم ہیں یہیں بیٹھنے والے. یہ جملہ اتنا مشہور ہوا کہ لگتا ہے کہ عرب میں ان کی بدنامی کے لیے ایک جملہ کافی تھا، اور دوسرے لوگ بھی جانتے تھے کہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا. کیسے پتا چلا؟ غزوہ بدر کے موقع پر جب آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا تو ایک مہاجر صحابی کھڑے ہوئے، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ. انہوں نے فرمایا ہم وہ نہیں کہیں گے جو یہودیوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا. معلوم ہوا کہ مکہ تک بھی یہ بات پھیلی ہوئی تھی،
اور بعض نے حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد کی طرف یہ جملہ منسوب کیا ہے بعض روایتوں میں، تو اس کا مطلب مدینہ میں بھی یہ بات مشہور تھی کہ یہودیوں نے اپنے نبی کو یہ بات کہی تھی، انہوں نے عرض کیا ہم وہ بات نہیں کہیں گے، اذهب انت وربک وانا معکم، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے آگے، آپ کے دائیں، آپ کے بائیں، ہر جانب سے جنگ کریں گے، آپ ہم کو حکم دیں گے سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے، آپ حکم دیں گے ہم آپ کے ساتھ لڑتے بھیڑتے یمن کے چشمہ برق غماد تک پہنچ جائیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ قال ربی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بد دل ہوئے، فرمایا اے میرے رب، انی لا املک، بے شک میں اختیار نہیں رکھتا ہوں، الا نفسی، مگر اپنی جان کا، میں کیا کروں، یہ کیسی قوم ہے، میری بات نہیں مانتی، مجھے تو میرا اختیار ہے واقعی، اور میں اختیار نہیں رکھتا ہوں مگر اپنے بھائی حضرت ہارون کا، اور یہ جو دو بزرگ تھے ظاہرہ اس طرح کے نیک لوگ بھی ساتھ ہیں، ففرق، تو آپ جدائی ڈال دیجئے، بیننا، ہمارے درمیان، و بین القوم الفاسقین، اور نافرمانی کرنے والی قوم کے بیچ میں جدائی ڈال دیجئے، ہم کو اٹھا لیجئے اب دنیا سے، یہ عجیب قوم ہے، کن مصیبتوں سے ان کو نکال کے لایا مصر سے، مگر کیسی نافرمان قوم۔ اللہ کی طرف سے جواب، قال فإنها محرمة علیہم، اللہ نے فرمایا اب ان کی سزا سنو، فإنها، تو بے شک وہ زمین محرمۃ، حرام کر دی گئی ہے، علیہم، ان پر، حرام کرنے سے مراد حرمت تشریعی بھی ہو سکتی ہے، جس طرح کسی چیز کا کھانا حرام ہو، اور تکوینی بھی، تکوینی زیادہ مناسب، کہ ان پر اب حرام ہو چکا ہے، یہ اس زمین پہ داخل ہو ہی نہیں سکیں گے، 40 سنہ، 40 سال تک، اللہ اکبر، 40 سال تک کیا کریں گے، یتیہون فی الارض، چکر کاٹیں گے اسی زمین میں، یہی وادی سینا میں۔ بعض حضرات نے اس کی لمبائی چوڑائی بھی بیان کی ہے، بس کچھ تفصیل مجھے اس وقت یاد نہیں، لیکن غالباً جہاں تک یاد آتا ہے کہ کوئی 35 میل چوڑی اور 40 میل لمبی کے قریب، یعنی بہت زیادہ بھی نہیں، اتنے علاقے کے اندر یہ رہیں گے، 70 کلومیٹر مربع کے بیچ میں، اسی میں یہ چکر کاٹتے رہیں گے، چنانچہ چکر کاٹتے رہے، 40 سال تک اسی میں چکر کاٹتے رہے۔ یہ دو بزرگ حضرت یوشع اور حضرت کالب بھی ان کے ساتھ رہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون بھی ایک زمانے تک ان کے ساتھ تھے، اور بعض حضرات نے کہا اس کے باوجود پھر ان پر منا اور سلوا اور ظللنا علیکم الغمام، وہ نعمتیں بھی ان کو ملی، وہ چشمہ بھی ان کو ملتا رہا، چکر کاٹتے رہے، درختوں کی جڑیں کھا کھا کر کے، اور بہت مشکل کی مشقت کی زندگی یہ گزارتے رہے، کیونکہ منا اور سلوا اور وہ نعمتیں بھی ایک وقت میں خود ان کے کرتوتوں کی وجہ سے بند ہوئیں اور یہ ان سے محروم ہو گئے۔ پھر حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات ہوئی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، دونوں دنیا سے تشریف لے گئے، صرف یوشع ابن نون رہے۔ 40 سال کے بعد جب یہیں کے پیدا ہونے والے لوگ جوان ہوئے تو پھر ان میں اللہ نے ہمت دی، انہوں نے کہا اب آپ چلیے، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ پھر انہوں نے جنگ کی، ایک علاقہ تو حضرت یوشع بن نون کے زمانے میں فتح ہو گیا شام کا، اور کچھ علاقہ بعد میں جب جنگ ہوئی حضرت طالوت کے ذریعے سے تو پھر جو باقی ماندہ تھا وہ علاقہ بھی فتح ہوا۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو آپ مایوس نہ ہوں، آپ غمگین نہ ہوں، علی القوم الفاسقین، فرمانبرداری سے نکلنے والے لوگوں پر غم نہ کیجیے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، یہودیوں کا تذکرہ چل رہا تھا، ابھی آگے بھی چلے گا، بیچ میں اچانک حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ کیوں آ گیا؟ بات جنگ کی ہو رہی تھی، تو کوئی آدمی کہہ سکتا تھا کہ مذہب میں لوگوں کو مارنے کی تبلیغ کیوں کی جا رہی ہے؟ فرمایا مارنے کی تبلیغ نہیں ہے، قتل اللہ کے ہاں کتنا ناپسندیدہ ہے۔ اس کائنات میں سب سے پہلا قتل حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے کیا، اور آگے آ رہا ہے، اب قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے اس کی ایک جرم اس کے ذمہ بھی چڑھتا رہے گا۔ قتل اللہ کو ناپسند ہے، لیکن وہ جو اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے چھاتی ٹھوک کر میدان میں آ جائیں، ایسے لوگوں سے جنگ کرنا اور اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے ایسے لوگوں کی گردنیں اتار دینا، یہ جائز ہوتا ہے، ورنہ کسی کو خامخواہ قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، تلاوت کیجیے علیہم ان کے سامنے، نبأ خبر، بتائیے ان کو خبر، ابنی آدم حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی، بالحق برحق طریقے سے،
یہ دو بیٹے کون تھے؟ قرآن اور حدیث میں تفصیل نہیں، صرف حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دوسرے بزرگوں سے ان کے نام منقول ہیں۔ ایک کا نام حضرت حابیل اور دوسرے کا نام قابیل۔ قتل کرنے والا قابیل، ہمارے استاد فرماتے تھے جس میں قاف ہے وہ قاتل ہے۔ کیوں ان کے درمیان قتل کا واقعہ پیش آیا؟ قرآن پاک نے اس طرف اشارہ نہیں کیا۔ قرآن پاک نے صرف اتنا کہا کہ ان دونوں نے مل کر کے ایک قربانی دی تھی، ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ جس کی نہیں قبول ہوئی اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، تیری کیوں قبول ہوئی؟ اور یہاں سے قرآن پاک نے اشارہ کیا کہ انسان کس طرح حسد اور بغض کا شکار ہوتا ہے۔ حالانکہ قربانی قبول کروانا اس کا کام تھوڑا ہے دوسرے کا، وہ تو اخلاص ہونا چاہیے۔ اگر نہیں قبول ہوئی تو غور کر تیرے اندر کیا کمزوری ہے، کیوں نہیں تیری قربانی قبول ہوئی؟ لیکن آج بھی یہی ہوتا ہے، دیندار لوگ بھی ایک دوسرے سے جھگڑتے اور حسد کرتے ہیں کہ تیرا کام کیوں چلا، میرا کیوں نہیں چل رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہیں سے یہ حسد اور بغض چلا آ رہا ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود اور دوسرے کچھ بزرگوں سے ہے منقول کہ ان کا جھگڑا شادی کو لے کر کے ہوا تھا۔ ایک عورت سے قابیل کو شادی کرنا جائز نہیں تھا، لیکن اس نے کہا کہ میں انہی سے کروں گا۔ حضرت حابیل نے اس کو بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں مانا، اس پر جھگڑا ہوا۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اس کو سمجھایا مگر اس نے نہیں مانا۔ بعض ہماری تفسیروں میں لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اس وقت میں حج پر گئے تھے۔ بھئی حابیل قابیل یہ سارے قصے تو قرآن حدیث میں موجود نہیں ہیں، تو آپ کو کیسے پتہ چلا حضرت آدم علیہ السلام حج پر گئے ہوئے تھے؟ سب اندازے کی روایتیں ہیں، اصل قرآن ہی کے اوپر آ جائیے۔ بہرحال وہ جھگڑا ہوا اور قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس پر غصہ آ گیا اس کو، اور اس نے کہا میں تجھے مار دوں گا۔ اذ قربا، یاد کرو جب ان دونوں نے قرب حاصل کیا اللہ کا قربان، ایک قربانی کے ذریعے سے، قربان کے معنی وہ چیز جس کے ذریعے سے قرب حاصل کیا جائے۔ فتقبلا، روایتوں میں ہے کیا قربانی پیش کی؟ کہا حابیل نے مینڈا پیش کیا تھا اور قابیل نے گندم کے کچھ خوشے پیش کیے تھے۔ پھر قربانی کی قبولیت اس وقت میں کیسے ہوتی تھی؟ آسمان سے آگ آتی تھی، جس کی قربانی جل جاتی تھی تو مانا جاتا تھا یہ قبول ہو گئی، جس کی نہیں جلتی تھی مانا جاتا تھا نہیں قبول ہوئی۔ تو آسمان سے آگ آئی اور حابیل کے مینڈے کو اس نے جلا کر راکھ کر دیا، مگر قابیل کے پاس میں پڑے ہوئے خوشے گندم کے بالکل سوکھے ہوئے اس کو آگ نہیں لگی۔ فتقبلا، تو قبول کر لی گئی قربانی من احدہما، ان میں سے ایک سے، ولم یتقبل، اور قبول نہیں کی گئی من الاخر دوسرے سے۔ قال لاقتلنک، تو دوسرے نے کہا لاقتلن، میں ضرور قتل کر دوں گا، کہا تجھ کو کیوں قتل کروں گا، میری کیوں نہیں قبول ہوئی؟ حالانکہ اس کے قبول نہ ہونے میں اس کا کیا قصور ہے؟ لیکن یہاں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حسد و بغض کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ قال، حضرت حابیل نے فرمایا انما یتقبل اللہ، بے شک اللہ قبول کرتا ہے من المتقین، پرہیزگاروں سے۔ اگر آپ کی نہیں قبول ہوئی تو آپ پرہیزگاری پیدا کیجیے اپنے اندر، کیوں گناہ میں مبتلا ہو؟ اور پھر حابیل نے کہا لئن بسطت، قسم بخدا ان بسطت، اگر تو بڑھائے گا الیہ میری جانب، یدا کا اپنے ہاتھ کو، بسطتا کے معنی پھیلانا ہے، مگر اردو محاورے میں پھیلانا مانگنے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے میں ترجمہ کر رہا ہوں بڑھائے گا تو الیہ میری جانب، یدا کا اپنے ہاتھ کو، لتقتلنی، تاکہ تم مجھ کو قتل کر دے، ما انا بباسط، میں نہیں ہوں پھیلانے والا، یدی یا اپنے ہاتھ کو الیک تیری جانب، لاقتلک، تاکہ میں تجھ کو قتل کر دوں، میں نہیں قتل کروں گا۔ انی اخاف اللہ، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے، رب العالمین، جو جہانوں کو پالنے والا ہے۔ انی اریدو، بے شک میں چاہتا ہوں، ان تبوا، کہ تم مستحق ہو جائے، بھی اسمی، میرے گناہ کا، و اسمی کا، اور اپنے گناہ کا۔ بہت تفصیل اس کی گئی، لیکن آسان بات کیا ہے، اگر کسی کے اوپر کوئی ظالم حملہ آور ہو جائے تو مظلوم کو حق ہے اپنا دفاع کرنے کا، لیکن حضرت حابیل نے فتنے سے بچنے کے لیے اس اپنے حق کو بھی چھوڑ دیا کہ میں دفاع بھی نہیں کروں گا، آسان بات سمجھنے کے لیے۔ اور جو کہا میرا گناہ اور تیرا گناہ، مطلب قیامت کے دن کیا کیا جائے گا؟ جس نے ظلم کیا ہے اس کی نیکیاں مظلوم کو دی جائیں گی، اور جب پورا نہیں ہوگا تو مظلوم کے گناہ بھی اس کے سر ڈالے جائیں گے۔ تو اگر مجھ سے کوئی خطا ہوئی تو وہ بھی تیرے سر پڑے گی، فتکون من اصحاب النار، تو ہو جائے گا جہنم والوں میں سے، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی سزا ہے ظالموں کی۔ ان الفاظ کی اور طرح بھی تفسیر کی جاتی ہے مگر یہ بہت آسان بات ہے۔ فطوعت، تو تیار کر دیا، نفسہ، اس کے نفس نے، قتل اخیہ، اس کو اپنے بھائی کے قتل کے لیے، فقتلہ، تو اس نے قتل کر ہی دیا، فاصبح، تو وہ ہو گیا من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ فطوعت لہ، ہائے ہائے، تیار کر دیا اس کے نفس نے ابھارا، ہائے رے نفس۔ فبعث اللہ،
پھر کیا ہوا؟ چونکہ دنیا میں پہلی موت ہوئی اور پہلا قتل ہوا، آج تک کوئی مرا ہی نہیں تھا۔ جب نہیں مرا تھا تو لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ مردے کو کیا کرنا ہے، تو یہ پریشان ہوا کہ اب بھائی کو کروں کیا اس مردے کو؟ پھرتا رہا، تفسیر والوں نے تو لکھا 1 سال تک پھرتا رہا، لیکن یہ روایتیں سب اندازے کی۔ تو جب وہ پریشان ہوا کہ کیا کروں تو بعثا، بھیجا اللہ نے غراباً، ایک کوے کو۔ یہاں پر بھی اللہ نے مدد فرمائی، یبحث، جو قرید رہا تھا، فی الارض، زمین میں، لیریہ، تاکہ وہ دکھائے اس کو، کیف یواری، کیسے چھپائے گا وہ، سوءۃ اخی، اپنے بھائی کی لاش کو، سوء کے معنی بری لگنے والی چیز یعنی لاش، اپنے بھائی کی ناش کو یا لاش کو کیسے چھپائے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ کوا دوسرے مردہ کوے کو لے کر آیا تھا اور قرید کر کے ریت میں اس کو چھپایا، تو اس کو پتا چلا کہ اوہ اچھا اس طرح اس کو گاڑنا ہے زمین میں۔ یوں معلوم ہوا کہ کائنات میں جو سب سے پہلے آدمی مرا اس کو دفن کیا گیا، اور یہی شرافت والا طریقہ ہے۔ انسان کو جلا دیا جانا یہ بہیمیت بھی ہے اور اس میں بے حیائی کی بات بھی ہے، اس لیے کہ کتنے بھی کپڑے اس پر ڈالیں گے، پہلے کپڑے جل جائیں گے تو آدمی تو ننگا رہ جائے گا۔ اللہم احفظنا۔ فبعث اللہ، تو بھیجا اللہ نے غراباً، ایک کوے کو، یبحث، وہ قرید رہا تھا، فی الارض، زمین میں، لیریا، تاکہ دکھائے ہو اس کو، کیف یواری، کیسے چھپائے گا وہ، سوءۃ اخیہ، اپنے بھائی کی لاش کو۔ قال یا ویلتا، اس نے کہا ہے میری بدبختی، اعجزت، کیا میں عاجز آ گیا اس بات سے، ان اکون، کہ ہوتا میں مثل ھذا الغراب، اس کوے کے جیسا، میرے اندر اتنی بھی عقل نہیں جتنی کوے کو ہے، فاواری سوءۃ اخی، جس کی وجہ سے میں چھپاتا اپنے بھائی کی لاش کو، فاصبح، تو وہ ہو گیا، من النادمین، شرمندہ ہونے والوں میں سے۔ لیکن وہ بھائی کے قتل پر شرمندہ نہیں تھا، صرف بھائی کی لاش چھپا نہیں سکا اس پر شرمندہ تھا۔ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، من اجل ذالک، اسی وجہ سے، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل پر، ایک بات لکھی، انہ من قتل، بنی اسرائیل پر لکھی، سب پر لکھی، لیکن یہ بات سب سے پہلے بنی اسرائیل کو ان کی کتابوں میں بتائی۔ کیا بتائی؟ کہ دیکھو قابیل نے پہلا قتل کیا، دنیا میں قتل کا رواج پڑا، اب جو بھی کسی برائی کا رواج ڈالے گا تو جو رواج پر عمل کرے گا اس کا ایک گناہ اس کے سر بھی پڑتا رہے گا۔ انہ من قتل، بات یہ ہے، من قتل، جو کوئی قتل کرے گا، نفسن، کسی جان کو، بغیر نفس، بغیر کسی جان کے، یعنی بغیر کسی وجہ سے، اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کرے گا۔ اور فساد آگے آ رہا ہے کہ کوئی آدمی ڈکیتیاں ڈالتا ہے اور امن کو بد امنی میں تبدیل کرتا ہے، اگر اس کو قتل کریں گے مقابلے میں تو وہ مارا جانا وہ جائز ہے۔ فساد کے بغیر اور قتل کے بغیر ایک آدمی کو خواہ قتل کر دیا، فکأنما قتل الناس جميعا، تو گویا اس نے قتل کیا الناس، لوگوں کو، جميعا، سب کے سب کو۔ اللہ اکبر، کوئی مذہب، کوئی دھرم آئے اور یہ ضابطہ پیش کرے جو ہم پیش کر رہے ہیں، پھر بھی ہم کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ دنیا میں بدامنی پھیلاتے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، جو ایک انسان کو قتل کرتا ہے وہ پوری کائنات کو قتل کرتا ہے۔ ومن احیاھا، اور جس نے ایک جان کو زندہ رکھا، مطلب ایک مظلوم کو مارا جا رہا تھا، ایک شخص نے ہمت کر کے اس کو بچایا، فکأنما، تو گویا اس نے احیا الناس، زندہ کر دیا لوگوں کو، جمیعاً، سب کے سب کو۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا، اور یقیناً آئے تھے ہم ان کے پاس، یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس، لوگوں کے پاس، رسولنا، ہمارے رسول، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر آئے اور یہ سب باتیں ان کو بتائی گئیں۔ ثم ان کثیرا منہم، لیکن اس کے باوجود، کثیرا منہم، ان میں سے بہت سارے لوگ، بعد ذالک، اس کے بعد بھی، فی الارض، زمین میں، لمسرفون، حدوں کو کراس کرنے والے، مسرفون، حدوں سے آگے بڑھ جانے والے ہیں۔ حدوں سے آگے بڑھ جانے والوں کا مطلب ایمان کے بدلے میں کفر و شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، دنیا کے امن کو بد امنی میں تبدیل کرتے ہیں، قتل ناحق کرتے ہیں، یہ سب سے پہلے بتایا گیا۔ اوپر بتایا تھا کہ فساد کے بغیر اگر کسی کو مارا تو فساد کیا چیز ہے، آگے اس کی تفصیل۔ فساد یہ ہے کہ کوئی آدمی دنیا میں ڈکیتیاں ڈالے، بد امنی پھیلائے، لوگوں سے مال بھی لوٹے، مال بھی لے اور جان بھی لے، اس کو کہتے ہیں فساد، اس کو کہتے ہیں یہ ڈکیتی۔ تو اگر کوئی ایسا کام کرے تو اسلام میں اس کے لیے کیا سزا ہے؟ انما جزاء، بے شک سزا،
الذین ان لوگوں کی یحاربون اللہ جو جنگ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ ورسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کی تفسیر صحابہ نے یہی کی ہے کہ وہ ڈکیتیاں ڈالتے پھریں، قتل کرتے پھریں، بد امنی کرتے پھریں. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اور وہ کوشش کریں زمین کے اندر فساد ڈالنے کی. اگر ایسا کر رہے ہیں، اللہ کے قانون کو پامال کر رہے ہیں، تو گویا وہ اللہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں. اور یہ جنگ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ لوگوں نے کی. قبیلہ بنو عقل اور بنو عرینہ، ان کے کچھ لوگ مدینہ میں آئے، منافق تھے، دل سے ایمان نہیں لائے تھے، لیکن اظہار کیا کہ ہم ایمان لائے ہیں. مدینہ میں ٹھہرائے گئے اور یہاں ان کی خاطر تواضع کی گئی. سبزی گوشت جو کھانے کی چیزیں تھیں وہ ان کو دی گئیں، لیکن یہ اپنے علاقے میں صرف دودھ پی کر کے جیتے تھے. تو کچھ دن کے بعد ہی اس خوراک کی وجہ سے ان کی صحت بگڑ گئی اور ان کے جسم پھولنے لگ گئے. جب پھولنے لگے تو آپ نے ان کو فرمایا کہ جنگل چلے جاؤ اور وہاں ہمارے اونٹ اور اونٹنیاں چر رہی ہیں، ان کا دودھ پیو، جو ان کی فطری غذا تھی. اور اس میں روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کا پیشاب پیو. تو آج اس کو بعض لوگ فتنے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں کہ دیکھیے جی، مسلمانوں کے یہاں بھی اونٹ اور اونٹنیوں کا پیشاب پینے کی اجازت ملی تھی، تو اگر کوئی اور کسی جانور کا پیشاب پیتا تو اس پر طنز کیوں کیا جاتا ہے؟ ارے بھائی، اونٹ اور اونٹنیوں کا پیشاب کس وجہ سے حکم دیا گیا؟ وہ بیماری جس کے لیے ماہر لوگ یہ کہہ دیں کہ اس کا علاج اس حرام چیز کے سوا اور کسی چیز سے نہیں ہو سکتا ہے، آج بھی یہی مسئلہ ہے کہ پھر اس چیز کو دے سکتے ہیں. آج ایلوپیتھک کے علاج کے جتنے طریقے ہیں اس میں سب دوائیاں مشتبہ ہیں، لیکن کیوں اس کی اجازت ملتی ہے کہ ڈاکٹر کہتا ہے اس کے سوا ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے. یہ لوگ بھی اسی قسم کی بیماری میں مبتلا تھے، تو آج بھی کوئی مبتلا ہو جائے، لیکن دوسرے لوگ جو ایسا کر رہے ہیں کیا وہ بیماری کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ فسادن، زمین میں فساد پھیلائے تو اس کی کیا سزا ہے؟ ان یقتلوا، اب سزا سنو، یہ کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، ان کو قتل کر دیا جائے. او یصلبوا، یا ان کو سولی چڑھایا جائے. او تقطع، یا کاٹے جائیں ایدیہم، ان کے ہاتھ، و ارجلہم، اور ان کے پیر، من خلاف، مخالف جانب سے، دائیں ہاتھ کاٹا جائے، بائیں پیر کاٹا جائے. او ینفوا من الارض، یا ان کو زمین سے دور کر دیا جائے، زمین سے نکال دیا جائے. اس کی مشہور تشریح بہت حضرات نے اپنے ذوق کے اعتبار سے تشریح کی. امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں نے جو تشریح کی اور اکثر امت نے اسی کو قبول کیا. وہ تشریح کیا ہے کہ ان کے جرائم 4 قسم کے ہیں، اس لیے 4 سزائیں ہیں. کیا جرائم ہیں؟ یا تو یہ ہوگا کہ یہ لوگوں کا مال بھی لوٹیں گے، ڈکیتی ڈالیں گے اور قتل بھی کریں گے، یا یہ ہے کہ صرف قتل کریں گے، مال نہیں لوٹیں گے، مال لوٹنے کا نمبر ہی نہیں آئے گا، اس سے پہلے پکڑے جائیں گے. تو اگر صرف قتل کریں اور مال نہ لوٹیں تو ان کو قتل کیا جائے گا، مگر قتل ان کو حد کے طور پر قتل کیا جائے گا، یعنی جن کو قتل کیا اگر ان کے وارث معاف بھی کریں گے تو معاف نہیں ہوں گے. او یصلبوا، اور اگر قتل بھی کریں اور ڈکیتی میں ڈال کے مال بھی لوٹیں تو ان کو سولی چڑھایا جائے. سولی سے بھی آدمی مرتا ہے لیکن اس سے تھوڑی عبرت ہوتی ہے. او تقطع، اور اگر انہوں نے صرف لوگوں کو ڈرایا اور مال وغیرہ نہیں، قتل نہیں کیا، صرف مال لوٹا، قتل نہیں کر سکے تو مال لوٹا، تو اس کی وجہ سے ان کا دائیں ہاتھ اور بائیں پیر کاٹا جائے گا، لیکن یہ بھی حد کے طور پر. اگر وہ مال والے معاف بھی کریں گے تب بھی معاف نہیں ہوگا. اور اگر صرف لوگوں کو ڈرایا، نہ مال لوٹ سکے نہ کسی کو قتل کر سکے، تو ینفوا من الارض، ان کو زمین سے دور کیا جائے. زمین سے دور کرنے کا ایک طبقے نے معنی کیا کہ ان کو ملک بدر کر دیا جائے، لیکن زیادہ تر حضرات نے فرمایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی اس طرح کی ایک روایت منسوب ہے کہ ان کو قید رکھا جائے. ذالک لہم خزی، یہ ان کے لیے رسوائی ہے، فی الدنیا، دنیا میں، اور اگر بغیر توبہ کے مر گئے تو ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. لیکن اگر توبہ کریں گے اور سچی توبہ کریں گے تو اللہ کے ہاں مقبولیت کی امید کریں گے. الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ تم ان پر قدرت حاصل کرتے، مطلب پکڑے نہیں گئے تھے، اس سے پہلے ان کو احساس ہوا، انہوں نے سرنڈر کر دیا اور حاضر ہو گئے، تو ان کو کیا کیا جائے گا؟ ان کو معاف کر دیا جائے گا. اوپر کے تمام سزائیں ان کی معاف ہو جائیں گی، لیکن یہاں بڑی گہری تفصیل ہے. وَلَمْ يَتَعَرَّضْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُفَسِّرِينَ، لیکن اس کو چھیڑا نہیں. جلالین نے ذرا سا اشارہ کیا اور بین القرآن میں اس کی تفصیل ہے. کیا ان کو معاف کیا جائے گا؟ یعنی اللہ کا حق معاف ہو جائے گا،
بندوں کے حق باقی رہیں گے. اب اگر کسی کو انہوں نے قتل کیا تھا تو توبہ کریں گے تو حد کے طور پر تو قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر اس کے وارث مطالبہ کریں گے تو پھر قتل کیا جائے گا. اسی طرح ان کو سولی نہیں چڑھایا جائے گا، لیکن جن کا مال لوٹا تھا وہ مال واپس دیا جائے گا. اگر انہوں نے توبہ کر لی من قبل، اس سے پہلے ان تقدروا کہ تم قدرت حاصل کرتے علیہم ان پر، فاعلموا تو جان لو تم ان اللہ غفور تو اللہ معاف کرنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا، اللہ معاف کر دے گا. اتنا بڑا جرم کرنے کے باوجود بھی جو توبہ کرے گا اللہ معاف کرے گا، مگر بندوں کا حق معاف نہیں ہوگا، وہ دینا پڑے گا. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ سارے احوال تمہارے سامنے آئے، تم نے اس سے کیا سبق حاصل کیا؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو تم اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے وسیلہ. وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ اردو والا نہیں، یہ عربی کا وسیلہ ہے جس کے معنی اللہ کا قرب تلاش کرو. اور اللہ کا قرب کیسے تلاش کریں؟ آگے اس کی تفسیر یہی ہے، وہ تفسیریہ وجاہدوا فی سبیلی، یعنی اللہ کے راستے میں قربانیاں دو، جہاد کرو، مال کی جان کی قربانی دو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کیوں؟ اگر تقوی نہ اختیار کیا، اللہ کا قرب حاصل نہ کیا، الیاذ باللہ، اور کمزور ہوتے رہے اور کفر پر موت آ گئی، تو ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، لو اگر ان لہم، یہ بات ہو کہ ان کے لیے ہو ما فی الارض، جو کچھ زمین کے اندر ہے، جمیعاً سارے کا سارا، ومثلہ، اور اسی کے برابر اور بھی ہو ان کے پاس قیامت کے دن، معہ، اس کے ساتھ اور بھی ہو، لیفتدوا بہ، تو وہ اس کو فدیے میں دینا پسند کریں گے، من عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن سے کے عذاب سے بچنے کے لیے. لیکن کیا ہو زمین میں جو ہے وہ سارے کا سارا، چونکہ سورہ آل عمران کے شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں ذہباً، سونا، تو یہاں پر بھی وہی نکالیں گے. اگر ان کے پاس اتنا سونا ہو جس کا ڈھیر پوری زمین پر لگ سکتا ہو، اور اتنا اور بھی ہو، تو اس سارے کو فدیہ میں دیں گے تو کیا چھوٹ جائیں گے؟ ما تقبل منہم، نہیں وہ قبول کیا جائے گا اس فدیے کو، بدلے کو، منہم ان کی طرف سے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ کیوں دینا چاہیں گے؟ یریدون، وہ چاہیں گے ان یخرجوا، کہ نکلے وہ من النار، جہنم سے یہ دے کر، وما هم بخارجین، حالانکہ نہیں نکلنے والے ہیں وہ منہا، اس سے، ولہم عذاب مقیم، کیسے نکلیں گے؟ ان کے لیے تو ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے. اوپر ڈکیتی کا حکم تھا. ڈکیت وہ ہوتا ہے جو ہتھیار لے کر کے لوگوں کو راستے میں قتل بھی کرتا ہے، مال بھی لوٹتا ہے، اعلان کر کے. راہ زنی کو بھی یہاں اس میں شامل کیا گیا، گھروں کے اندر ڈکیتی ڈالتا ہے وہ بھی اس میں شامل، یعنی اردو میں عام طور پر ڈکیتی ہوتی ہے جو گھروں میں ہو، راستے میں جو راہ زنی، لیکن یہاں اوپر کے حکم میں دونوں شامل ہیں. آگے دوسرا اس سے ملتا ہوا حکم چور کا. چور کیا ہوتا ہے؟ جو چپکے سے کسی کا مال لے کر بھاگتا ہے، مال محفوظ کو لے کے بھاگتا ہے، اس کی کیا سزا ہے؟ والسارق، اور چوری کرنے والا، والسارقۃ، اور چوری کرنے والی، ان کی کیا سزا ہے؟ فقطعوا، تو کاٹ دو تم، ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ، جزاءً، بدلہ دینے کے لیے، بما، اس کا، کسبا، جو انہوں نے کمایا، نکالا من اللہ، اللہ کی جانب سے سزا کے طور پر. سزا کے طور پر ان کے ہاتھوں کو کاٹ دو، چور کا ہاتھ بھی کاٹو، چورنی کا ہاتھ بھی کاٹو. قرآن کی تعبیریں بڑی عجیب ہوتی ہیں. یہاں چور کا لفظ پہلے ہے، اور سورہ نور میں جب بدکاری کا حکم بیان ہوا وہاں بدکارنی کا لفظ پہلے آیا. کیا مطلب؟ مرد ہو کر چوری کرے تو چورنی کے مقابلے میں چور کے لیے زیادہ بے غیرتی کی بات ہے، اور عورت ہو کر کے برائیوں میں مبتلا ہو جائے مرد کے مقابلے میں یہ عورت کے لیے زیادہ ذلت کی بات ہے. اس لیے یہاں چور کو مقدم کیا، وہاں زانیہ کو مقدم کیا. والسارق، اور چوری کرنے والا، والسارقۃ، اور چوری کرنے والی، فقطعوا، تو کاٹ دو، ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ، جزاء، بدلہ سزا دینے کے لیے، بما، اس چیز کی، کسبا، جو انہوں نے کمائی کی، نکالا من اللہ، اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر. اکثریت فقہا کی کہتی ہے سزا کے طور پر کا مطلب یہ ہے کہ جن کی چوری کی ہے اگر وہ معاف بھی کرنا چاہیں گے تو یہ اللہ کا حق ہے، جب مقدمہ عدالت میں پیش ہو جائے گا پھر معافی نہیں ملے گی، پھر ہاتھ کاٹے جائیں گے. تو اسی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فوجداری مقدمہ ہے، یہ دیوانی مقدمہ نہیں ہے.
ہاں اگر کوئی معاف کرنا چاہتا ہے جس کی چوری کی ہے اور عدالت میں مقدمہ ہی نہ پیش کرے تو ٹھیک ہے، معاف کر سکتا ہے. واللہ عزیز، اور اللہ غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے. فمن تاب من بعد ظلمہ، تو جو کوئی توبہ کرے اپنے ظلم کرنے کے بعد، واصلح، اور اپنا حال درست کر لے، فان اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، یتوب، توبہ قبول کرتا ہے، علیہ، ایسے آدمی کی. چوری کے بعد بھی سچی توبہ کرے اور جس کا مال چوری کیا اس کو مال واپس دے دے، اللہ معاف کر دے گا. ان اللہ غفور، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحیم، رحم کرنے والا ہے. کیوں بھائی؟ وہ بادشاہ مطلق ہے، جو چاہے سو کرے، اس سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ الم تعلم، اے قرآن پڑھنے والے، کیا تو نہیں جانتا ہے ان اللہ کی اللہ تعالیٰ لہو، اسی کے لیے، ملک السماواتی، آسمانوں کی بادشاہی، والارض، اور زمین کی بادشاہی، یعذب، سزا دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، ویغفر، اور معاف کر دیتا ہے، لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحزن، چاہیے کہ غم میں نہ ڈالے کا آپ کو، الذین، وہ لوگ، یسارعون، جو جلدی کرتے ہیں، فی الکفر، کفر کرنے میں، من الذین، ان لوگوں میں سے بھی، قالوا آمنا، جنہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، اور کہا کیسے بھی، افواہہم، اپنے منہ سے، ولم تؤمن قلوبہم، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، دوڑ دوڑ کر کے کفر کرتے ہیں. یہ آپ کو غم میں نہ ڈالیں. ومن الذین ہادوا، اور وہ لوگ جو دوڑ دوڑ کر کفر کرتے ہیں ان لوگوں میں سے، الذین ہادوا، جو یہودی بنے، وہ بھی آپ کو غم میں نہ ڈالیں. ایسے بدباطن ہر دور میں رہیں گے، آپ ان پر غمگین نہ ہوں. مطلب اوپر حکم بیان ہوا ڈکیتی کا، پھر حکم بیان ہوا چوری کا، آگے ایک زنا کا حکم بیان ہو رہا ہے، اور اس میں منافقوں نے اور یہودیوں نے بڑی مکاری کی اور آپ کو دکھ دینے والی باتیں کی، تو آپ کو پیش کی، فرمایا گیا آپ ان کی باتوں کی وجہ سے غمگین نہ ہوں. کیا واقعہ تھا چوری کا اور ڈکیتی کا جس کا یہاں تذکرہ ہے؟ احادیث میں اس طرح کے بہت واقعات ملتے ہیں، اور بعض ڈکیتی کے، بدکاری کے علاوہ قتل کے واقعات بھی ملتے ہیں کہ یہودیوں کے ہاں کچھ قبیلے مالدار تھے، انہوں نے الگ قانون بنا رکھا تھا، اگر ہمارے قبیلے کو کوئی قتل کرے گا تو اس کی سزا اتنی زیادہ ہوگی. لیکن کچھ غریب تھے، کہا ان قبیلوں سے اگر کوئی آدمی قتل کیا جائے گا تو اس کی معمولی سزا ہوگی، اس کی کوئی زیادہ سزا نہیں ہوگی. تو جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو یہ مقدمے آپ کے سامنے بھی پیش کیے گئے، تو آپ نے ان کی سزا کا برابری کا فیصلہ کیا. تو اس پر وہ حیران ہو گئے کہ یہ برابری کا فیصلہ کیسے؟ یہ مقدمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا جس کی تفصیل حدیث میں موجود ہے. وہ کیا؟ خیبر کے یہودیوں میں سے 2 شادی شدہ جوڑے نے بدکاری کی، تو مالدار گھروں سے تعلق رکھتے تھے، اور آج بھی یہ حکم بائبل میں، تورات میں موجود ہے کہ بدکاروں کی سزا یہی ہے کہ ان کو پتھر مار مار کے مارا جائے. دیکھیے کتنے بدبخت ہیں عیسائی اور یہودی، آج اسلام کی مذاق اڑاتے، کہتے ہیں بڑی بھیانک سزا ہے ان کے ہاں، کہتے جی پتھر مار مار کے مار دو. تو تمہارے یہاں کون سی سزا ہے؟ خود بائبل میں یہی سزا موجود ہے، لیکن اپنی کتاب کو ماننا نہیں چاہتے ہیں. تو ان کے ہاں یہ سزا موجود تھی، لیکن انہوں نے اپنے مذہبی لوگوں کو، قاضیوں کو رشوت دی کہ کسی طرح بچاؤ. تو انہوں نے ایک مشورہ دیا کہ کہا ایسا کرتے ہیں ہم غیر جانبداری سے اس کا فیصلہ کراتے ہیں. کہا غیر جانبداری سے کیسے؟ کہا یہ جو مدینہ میں صاحب آئے جن کا دعویٰ نبوت ہے ان سے فیصلہ کرائیں گے. کیوں؟ ان کے ذہن میں تھا کہ چونکہ یہ بہت نرم مزاج ہیں تو کوئی نرم حکم دے دیں گے. چنانچہ خیبر کے یہودیوں نے اس جوڑے کو بھی بھیجا اور ان کے ساتھ کچھ لوگوں کو بھی بھیجا، اور مدینہ کے منافقوں اور مدینہ کے یہودیوں کو کہا کہ یہ مقدمہ حضور کے سامنے بڑی چلاکی سے پیش کرنا، کہیں آپ کو اس کی بھنک نہ لگ جائے کہ اپنی مرضی کا فیصلہ کرانا چاہتے ہیں. اسی کی طرف جگہ جگہ آیت میں اشارے ہیں. قالوا آمنا، منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ولم تؤمن قلوبہم، حالانکہ دل ایمان نہیں لائے. ومن الذین ہادوا، اور وہ لوگ جو انہوں نے یہودیت اختیار کی، ان کا کفر کرنا آپ کو غم میں نہ ڈالے. یہ کیسے لوگ ہیں؟ سماعون للکذب، بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کو، جھوٹی باتیں سنتے ہیں، سچی ان کو ہضم ہی نہیں ہوتی. سماعون، بہت زیادہ سننے والے، لقوم، ایسے لوگوں کے لیے، آخرین، جو دوسرے ہیں، کچھ دوسرے لوگوں کے لیے جھوٹی باتیں سنتے ہیں یا جاسوسی کرتے ہیں. یا منافق اور یہاں کے یہودی ان کے لیے، لم یاتوکا، جو آپ کے پاس ابھی آئے نہیں. یحرفون، بدلتے ہیں وہ، الکلمہ، باتوں کو، من بعد مواضعہ، ان کی جگہ رکھنے کے بعد، مطلب تورات کے احکام کو بدلتے ہیں
اور وہاں خیبر سے انہوں نے ان کو بھیجا، اور کیا کہتے ہوئے بھیجا؟ یقولون کہتے ہیں ان اوتیتم اگر تم کو دیا گیا ہذا یہ حکم کون سا؟ انہوں نے ایک نیا حکم نکالا تھا کہ جو بدکاری کرے اس کا منہ کالا کرو، گدھے پر بٹھاؤ، شہر میں گھماؤ۔ کہا اگر ایسا حکم مل گیا تو فخذوہ اس کو لے لینا، وَإِن لَمْ تُؤْتَوْهُ وَإِن اور اگر لم تُؤْتَوْ تم کو نہ دیا گیا ہو یہ والا حکم فاحذروا تو تم ہوشیار رہنا۔ ہوشیار رہنے کا مطلب کان ڈھیلے کر دینا، جیسے سنا ہی نہیں کرنا، اچھا ہم بعد میں دیکھ لیں گے، اور کوئی حکم نہیں دینے دینا۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ اور وہ شخص چاہے اللہ تعالیٰ فتنہ جس کو فتنے میں مبتلا کرنا، آزمائش میں مبتلا کرنا، اس کفر میں مبتلا کرنا، فلن تملکا تو نہیں مالک ہو سکتا ہے لہو اس کے لیے من اللہ کے مقابلے میں شیئن کسی چیز کا۔ اے قرآن پڑھنے والے، ان کے گناہوں کی سزا کے طور پر جب اللہ ان کو ان کاموں میں مبتلا کرنا چاہتا ہے تو کیسے بچائے گا؟ ان کے کرتوت ہی ایسے ہیں۔ اولئک الذین یہ ہیں وہ لوگ لم یرد نہیں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان یطہر کہ پاک کرے قلوبہم ان کے دلوں کو، لہم فی الدنیا خزی ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، دنیا میں ذلت اور رسوائی، اور اسی طرح ذلیل ہوتے رہیں گے، اور اصل سزا آخرت کی، ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے آخرت کا۔ سماعون للکذب کیسے لوگ ہیں یہ؟ جھوٹی باتوں کو سننے والے، اکالون للسحت اور کھانے والے سحت کو۔ سحت کہتے ہیں اس رشوت کے مال کو جس کو کھا کر کے آدمی غلط فیصلہ کرتا ہے۔ فَإِن جَاءُوكَ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اگر یہ آئیں آپ کے پاس فَحْكُم تو فیصلہ کریں آپ بینہم ان کے درمیان، او اعرض عنہم یا منہ موڑ لیں آپ ان سے، آپ کو اختیار ہے چاہے آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان یا فیصلہ نہ کریں۔ وَإِن تُعْرِضْ اور اگر آپ فیصلہ اعراض کریں گے عنہم ان سے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا تو وہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں دے سکیں گے۔ لیکن یہاں سے ایک مسئلہ بھی معلوم ہوا، اگر ہمارا ملک ہے اور دوسرا ملک کا کوئی آدمی ہمارے پاس آتا ہے فیصلہ کرانے کے لیے تو ہم کو اختیار ہے چاہے فیصلہ کریں چاہے واپس کر دیں۔ لیکن اگر ہمارے ملک کے ہی شہری غیر مسلم ہیں اور وہ ہمارے پاس مقدمہ لائیں تو ہم کو فیصلہ کرنا ہے، لیکن ہم کو فیصلہ کس کے مطابق کرنا ہے؟ وَإِنْ حَكَمْتَ اور اگر آپ فیصلہ کریں گے فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ تو آپ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان بالقسط انصاف کے ساتھ، اور انصاف کے ساتھ یعنی قرآن کے قانون کے مطابق فیصلہ کرائیں۔ تو اگر وہ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم قرآن کے قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے، لیکن اگر ہمارے ملک میں غیر ایمان والے رہتے ہیں اور ان کے کچھ عائلی قسم کے مسائل اپنے ہی رسم و رواج والے ہیں، یعنی شادی کے، نکاح کے، بیاہ کے، طلاق کے یا وراثت کے مسائل، تو اس کے لیے ہم ان کی شریعت کے مطابق نہیں فیصلہ کریں گے، البتہ ہم انہی کے قاضی مقرر کریں گے جو قاضی ان کی شریعت کے مطابق ان کے بیچ میں جو ان کا پرسنل لا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ ہمارے پاس آئیں گے، ہم قرآن کے علاوہ نہیں فیصلہ کر سکتے، اگر قرآن کے علاوہ فیصلہ کرے گا تو دین سے ہی جائے گا۔ ان اللہ یحب المقسطین بے شک اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے المقسطین انصاف کرنے والوں کو۔ تو کیا کیا ان لوگوں نے؟ فیصلہ کروایا آپ سے، چنانچہ آپ کے پاس آئے تو آپ نے ان سے پوچھا تورات میں اس کا حکم نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں تورات میں اس کا حکم نہیں ہے، اس کا حکم شاید تورات میں یہ ہے کہ منہ کالا کرو اور گدھے پر بٹھاؤ۔ آپ نے ان کا بڑا مولوی ساتھ آیا تھا عبداللہ بن سوریہ، اس کو بلایا، فرمایا لا تورات بتا کہاں ہے اس کا حکم؟ تو اس نے جہاں بدکاری کا بیان تھا اس کو پڑھنا شروع کیا، لیکن جہاں رجم کرنے کا تذکرہ تھا اس پر ہاتھ رکھ لیا۔ عبداللہ بن سلام جو پہلے خود بہت بڑے یہودی عالم رہ چکے تھے، ان کے الفاظ حدیث میں موجود ہیں، انہوں نے کہا ظالم ارفع یدک اپنا ہاتھ اٹھا۔ جب اس نے ہاتھ اٹھایا فَإِذَا آیَةُ الرَّجْمِ تَلُوحُ تو اس کے نیچے رجم کی آیت چمک رہی تھی۔ آپ نے فرمایا پڑھ کیا ہے؟ تو اس نے پڑھا کہ ایسے آدمی کو رجم کیا جائے۔ کیا ان کو رجم کیا گیا؟ یہی معلوم ہوتا ہے ہم کو حدیث کی بعض روایات سے، ان کو رجم کیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب ان کو پتھر مار مار کے مارا جانے لگا، سنسار کیا جانے لگا، تو وہ دونوں ایک دوسرے سے چمٹتے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ آپ کے پاس جب بھی آئیں گے کسی شرارت کے لیے آئیں گے، ورنہ اللہ کے قانون کو معلوم کرنے کے لیے نہیں آ سکتے ہیں۔ کیوں؟ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ اور وہ کس طرح آپ کو جج مانیں گے، وَعِندَهُمُ التَّوْرَاتُ حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ اس میں اللہ کا حکم بھی موجود ہے، ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ
پھر وہ منہ موڑ لیتے ہیں، من بعد ذالک، اس کے بعد، وما اولئک بالمؤمنین، اور یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تورات موجود ہے۔